عالمگیر کے متعلق۔ ناظرین، اگر مغل سلطنت کے حکمرانوں کی طرز زندگی کا تجزیہ کریں تو ہم کو یہ بات تاریخ کے اوراق میں شہادت کے طور پر گواہ ملے گی کہ مغل حکمرانوں نے تخت حکمرانی کے لیے اپنے بھائیوں اور بھتیجوں کا قتل عام کیا۔ اگر مغلیہ خاندان تاج تخت کے لیے خانہ جنگی کا شکار نہ ہوتا تو شاید آج بھی برصغیر پر ان کی حکومت کا سورج جگمگا رہا ہوتا۔ اورنگزیب عالمگیر 15 جون 1659 کو ہندوستان کی سلطنت کے تاج و تخت کا مالک بنا۔ وہ اپنے 3 بھائیوں کو قتل کرنے اور اپنے باپ کو قلعہ گوالیار میں قید کرنے کے بعد تخت نشین ہوا۔ اسے حکومت حاصل کرنے کے لیے عجیب و غریب جدوجہد کرنا پڑی۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے بھائیوں کو جو اپنے اپنے علاقے میں حکمران تھے اور تخت ہندوستان کے لیے ایک دوسروں کے خلاف سازشیں کرنے میں مصروف تھے، کس طرح اورنگزیب عالمگیر نے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے اورنگزیب عالمگیر کی طرز حکمرانی کی، اور آخر میں یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ مورخین کی اورنگزیب کے متعلق کیا رائے ہے۔ ناظرین، بادشاہ شاہ جہاں کے 4 بیٹے تھے جو سارے کے سارے اس کی چہتی بیوی ممتاز محل کی اولاد۔ یہ وہی ممتاز محل ہے جس کی محبت کی یاد میں شاہ جہاں نے تاج محل تعمیر کروایا تھا۔ شاہ جہاں کے بیٹوں کے نام دارالشکوہ، مراد بخش، شاہ شجاع اور اورنگزیب تھا۔ ستمبر 1657 میں شاہ جہاں معدے کی خرابی کے باعث بیمار ہو گیا۔ جب اس کے بچنے کی کوئی امید باقی نہ رہی تو اس نے اپنے سب سے بڑے بیٹے دارالشکوہ کو ولی عہد نامزد کر دیا۔ شاہ جہاں نے اپنی سلطنت کو اپنے 4 بیٹوں کے درمیان پہلے ہی تقسیم کر رکھا تھا۔ وہ اپنے سپرد کردہ علاقوں میں حکمران تھے، لیکن کسی ایک کو مقتدر اعلیٰ ماننے کے لیے تیار نہ۔ 4 بھائیوں کی آپس میں لڑائی کی ایک وجہ ان کی سوچ میں تضاد بھی تھا۔ ہر بھائی ایک علیحدہ سوچ اور فکر کا مالک تھا۔ دارالشکوہ اکبری سوچ کا مالک ہونے کی وجہ سے ہندوؤں اور راجپوتوں میں حد العزیز تھا، جبکہ اورنگزیب عالمگیر راسخ العقیدہ سنی مسلمان ہونے کی وجہ سے مذہبی جماعتوں کے خلاف مسلمان علماء اور عوام کی آخری امید تھا۔ شاہ شجاع نے شیعہ مذہب اختیار کر کے ایرانی امراء کی حمایت حاصل کی ہوئی تھی، جبکہ مراد بخش شمشیر اور شراب کا شوقین ہونے کی وجہ سے فوجی سپاہیوں اور افسروں میں بے حد مقبول تھا۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 4 بھائیوں میں یہ لڑائی صرف تخت و تاج کے حصول کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ ایک نظریاتی جنگ تھی جس میں اس وقت کے امراء اور عوام مختلف گروپوں میں تقسیم ہو کر حصہ لے رہے تھے۔ شاہ شجاع جو بنگال اور بہار کا گورنر تھا، اس کو دارالشکوہ کے بیٹے سلیمان شکوہ نے 24 فروری 1658 میں بہادر پور کے معرکے میں شکست دی۔ دوسری طرف اورنگزیب جو دکن کا گورنر تھا نے اپنے بھائی مراد جو اس وقت گجرات کا گورنر تھا کے ساتھ مل کر دارالشکوہ اور اس کے بیٹوں کو شکست دی، جس سے دارالشکوہ نے وہاں سے دہلی اور پنجاب بھاگ گیا۔ لیکن آخر میں اورنگزیب کے آدمی اس کو پکڑ کر دہلی لے آئے، جہاں اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ شہزادہ مراد نے 20,000 سواروں کے ساتھ اورنگزیب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اورنگزیب عالمگیر نے اس کو پکڑ کر قلعہ گوالیار میں قید کروا دیا، پھر اس پہ قتل کا مقدمہ چلا اور سزا کے طور پر اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ شجاع نے مارچ میں راجپوتوں کی مدد سے اپنی فوج کی اثر-نو تنظیم کی اور قسمت آزمائی کے لیے اورنگزیب عالمگیر کے مقابلے کے لیے آگے بڑھا۔ اس نے جواہ کے مقام پر شکست کھائی اور یہ یہاں سے بھاگ کر پہاڑیوں میں چھپنے میں کامیاب ہو گیا اور اس کے بعد گمنام افراد کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا۔ اس طرح اورنگزیب عالمگیر اپنے 3 بھائیوں کو ٹھکانے لگانے کے بعد ہندوستان کا مختار کل حکمران بن کر سامنے آیا۔ اس نے تخت ہندوستان پر 50 سال حکومت کی۔
ناظرین اب ہم جانیں گے اورنگزیب عالمگیر کی طرز حکمرانی کے بارے میں۔ ناظرین اورنگزیب عالمگیر ایک پکا سچا مسلمان اور مجدد الف ثانی کے بیٹے خواجہ معصوم نقشبندی کا مرید تھا۔ وہ خود بھی شریعت کا کار بند رہتا اور امور سلطنت کو بھی اسلامی قوانین اور روایات کے مطابق چلایا کرتا۔ اس نے اخلاق عامہ کی نگرانی کے لیے بڑے بڑے شہروں میں محتسب مقرر کر رکھے تھے جو لوگوں کو شریعت کی پابندی کرواتے۔ اورنگزیب عالمگیر نے کبھی شاہی خزانے سے اپنے لیے ایک پائی تک نہیں لی۔ اس کا معمول تھا کہ وہ صبح سویرے بیدار ہونے کے بعد نماز ادا کرتا، قرآن مجید کی تلاوت کرتا اور اس کے بعد وہ قرآن مجید کی کتابت کیا کرتا اور قرآن مجید کے متعدد نسخے فروخت کر کے وہ اپنا روزگار چلاتا۔ اس کے علاوہ وہ کلے اور ٹوپیاں بنا کر اسے فروخت کر دیتا اور اس رقم سے وہ گزارا کیا کرتا۔ ناظرین اورنگزیب عالمگیر حافظ قرآن تھا۔ وہ اپنا فارغ وقت عبادت میں گزارتا اور وہ 24 گھنٹوں میں سے صرف 3 گھنٹے یا 3.5 گھنٹے ہی آرام کرتا۔ ناظرین اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت میں ہر مذہب کے لوگوں کو اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کی مکمل آزادی تھی اور خاص کر جس میں دوسرے مذاہب کے لوگ اور ہندو اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزارتے اور ان کے مقدمات کا فیصلہ بھی ان کے قانون کے مطابق ہوتا۔ اس کے لیے اب علیحدہ ہندو جج تعینات کیے جاتے۔ اورنگزیب عالمگیر نے تمام غیر شرعی ٹیکس جن کی تعداد 80 کے قریب تھی وہ بھی معاف کر دیے۔ ہندوؤں سے جزیہ اور مسلمانوں سے زکوٰۃ کی وصولی پر زور دیا۔ درشن، سجدہ، نوروز، سالگرہ، ہولی، دیوالی اور دسہرہ وغیرہ کو ختم کر دیا گیا۔ ستی کی رسم، نشہ، جوا اور کباہ گیری کو ممنوع قرار دیا۔ ناظرین 1668 میں شاعری، موسیقی، علم نجوم، رقص اور مصوری کو شاہی دربار سے پاک کر دیا۔ اورنگزیب عالمگیر نے جسم فروشی کے کاروبار کے لیے بھی سخت اقدامات کیے۔ جسم فروش عورتوں کو یہ دھندا چھوڑنے اور شادیاں کرنے پر مجبور کیا گیا۔ ناظرین اب ہم شامل کرتے ہیں کچھ مورخین کی رائے۔ ایک ہندو مورخ اورنگزیب عالمگیر کے متعلق اپنی رائے دیتے ہوئے کہتے ہیں، اس نے غیر معمولی حوصلہ اور اعتماد کا ثبوت دیتے ہوئے دشمنوں کی سازشوں کو تہس نہس کر کے اپنے آپ کو ایک بلند پایا سیاستدان مدبر ثابت کیا، مگر اس کے جانشین نااہل ثابت ہوئے۔ انہوں نے مغلیہ سلطنت کو زوال سے ہمکنار کر دیا۔ ایک انگریز مورخ لکھتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر ایک مثالی بادشاہ ہوتا اگر قید کرنے کے لیے اس کا باپ زندہ نہ ہوتا اور قتل کرنے کے لیے اس کے بھائی نہ ہوتے۔ ناظرین اورنگزیب عالمگیر کی نجی زندگی بہت ہی سادہ تھی۔ وہ ایک نہایت ہی متقی اور پرہیزگار انسان تھا۔ اس کو شدید بخار ہوا لیکن اس کے باوجود مسلسل 3 دن اپنا دربار لگایا اور احکامات جاری کرتا رہا۔ اس نے اپنے بیٹوں کو خطوط لکھے جس میں انہوں کو نصیحت کی گئی کہ وہ رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور خانہ جنگی کا بیج بونے کی بجائے امن کے ساتھ رہیں۔ 3 مارچ 1707 کو اورنگزیب عالمگیر اپنے خوابگاہ سے نکلا۔ اس نے نماز ادا کی، قرآن پاک کی تلاوت کی اور کہتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے کرتے اس کی سانسیں رکنے لگی اور اس کے ساتھ ہی اس کی روح عالم فانی کی طرف کوچ کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین یہ تھی اورنگزیب عالمگیر کی داستان جو اپنے وقت میں ایک ایسی مغلیہ سلطنت کا مالک تھا جس کی سلطنت کی سرحدیں کابل سے ڈھاکہ اور چٹاگنگ